بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہماری دنیا میں کتنی ہی ٹیلی پیتھی جانے والیاں ہیں، پوری دنیا میں نہیں، صرف ہماری فیملی اور بابا صاحب کے دائرے میں ہیں۔ چونکہ فرحاد نے تمہیں بیٹی کہا تھا، اس لیے ہم تمہیں بھی اپنی فیملی میں شامل کرتے ہیں۔ وہ ذرا سوچ کر بولی۔ جب امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان 3 قوموں میں رہنے والوں پر عمل کر رہے تھے اور نئی آواز اور لب لہجے کے ذریعے ان کے دماغوں کو لاک کر رہے تھے، تو اس وقت میرے ساتھ الپا بھی تھی۔ آپ صرف میرا محاسبہ کر رہی ہیں، کیا الپا ایسا نہیں کر سکتی؟ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، ہم سے زیادہ اس کی نیت کو اعلیٰ حضرت جانتے ہیں۔ انہوں نے اسی لیے الپا کو ادارے میں رہنے کی اجازت دی ہے کہ اب اس کے اندر جھوٹ اور دغا بازی نہیں ہے، یعنی میں جھوٹی اور دغا باز ہوں۔ تم سچ بولو یا ٹونی جے کو میرے پاس بھیجو، میں دیکھتی ہوں کہ وہ مجھ سے کیسے جھوٹ بولے گا۔ وہ ناگواری سے بولی، معاف کیجیے، جب میں جھوٹی اور دغا باز ہوں تو میرا شوہر بھی ایسا ہی ہوگا، آپ اس سے بات کرنے کی زحمت نہ کریں۔ یعنی تم اپنی اصلیت پر آ گئی، تمہیں جو عزت فرحاد کی فیملی سے ملی تھی وہ راست نہیں آئی، جاؤ اور اپنے برے وقت کا انتظار کرو۔ وہ حقارت سے بولی، میرے برے وقت کی بات کر رہی ہیں، جبکہ خود پہ یہ وقت آ چکا ہے۔ آپ فرحاد کے بغیر کیا ہیں؟ مجھ سے ٹکرائیں گی تو معلوم ہوگا کہ شیر کے مرنے کے بعد شیرنی کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آپ کے لیے نیک مشورہ یہی ہے کہ آخری عمر ہے، بابا صاحب کے دائرے میں بیٹھ کر کہیں کسی کونے میں جا کر اللہ اللہ کریں، جاتی ہوں یا سانس روک کر بھگا دوں۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ بے باک نے کہا، آپ نے درست کہا ہے، بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ وہ آپ کے سامنے بڑا بول کر گئی ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، اسے سزا دینے کا حق رکھتا ہوں، کیا آپ مجھے یہ حق دیں گی؟ بے باک، تم بہت سے معاملوں میں الجھے ہوئے ہو، خواہ مخواہ جذبات میں نہ ہو۔ تم کورونا کی طرف کوئی توجہ نہیں دو گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ بے شک بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں اس کی زبان بند کر دوں گا۔ وہ زندہ رہے گی مگر بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ بس زیادہ نہ بولو، جو کہا ہے وہ کرو، ابھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دو۔ الپا نے پوچھا، ماما کیا میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، جب ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بلاؤں گی۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ لنچ کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے بے باک سے کہا، اب کھانے پینے اور ادھر ادھر کی بات کرو، کورونا کا ایک ذرا بھی ذکر نہ کرنا۔ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ کھانے کے دوران میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ کورونا نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی اور یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جبرن میرے سامنے یوں چپ تھا جیسے کورونا کو بھول گیا ہو۔ لنچ کے بعد بے باک کے فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے نمبر پڑھ کر کہا، اینا مجھے کال کر رہی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے ماسٹر اس کے اندر موجود ہو اور اس کے ذریعے تمہاری آواز سننا چاہتا ہو۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہی ہوں، میرے بارے میں تمہارے اندر یہی خیالات رہیں گے کہ میں تمہاری سگی ماں ہوں اور یہاں تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ تم نے اینا اور اس کی ماں کو بتایا ہے کہ ہیرے جواہرات کے تاجر ہو۔ جب ماسٹر تمہارے خیالات پڑھے گا تو اسے یہی باتیں پتہ چلیں گی۔ تم اپنے بارے میں جو چھپانا چاہتے ہو وہ اس کے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ میں اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو اینا۔ اس نے فوراً شکایت کی، تم کہاں ہو؟ اپنا فون بند کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کئی بار تم سے رابطہ کرنا چاہا مگر مایوس ہوتی رہی۔ سوری اینا، میرا موبائل سیٹ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے کل شام کو سوچا نیا خرید لوں، لیکن گھر سے نہ نکل سکا۔ صبح میری ماما آ گئیں، اس لیے ان کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ ابھی یہ نیا سیٹ خرید کر تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، ایسے وقت تم نے کال کیا ہے۔ ایسے وقت اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے اندر محسوس کیا۔ کیونکہ وہ ہیرے جواہرات کا تاجر تھا، کوئی یوگا کا ماہر نہیں تھا، اس لیے اس نے سانس نہیں روکی، آنے والے کو خیالات پڑھنے کی چھوٹ دے دی۔ اینا نے پوچھا، یہ بتاؤ مجھ سے کب مل رہے ہو؟ میں تو دن رات تم سے ملنا چاہتا ہوں، اس طرح کہ کبھی الگ نہ ہو سکوں، یعنی ہم شادی کر لیں، لیکن شاید میرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، اس لیے تعبیر کے بارے میں نہ سوچو، ہم ایک دوسرے کے ضرور ہوں گے۔ لیکن میں تو ایک سیاہ فام ہوں اور تم گوری نسل سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم راضی ہیں تو دنیا کیوں اعتراض کرے گی؟ دنیا کو چھوڑو، تمہارے ماں باپ بھی ہمیں ملنے نہیں دیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، میں 2 برس اور انتظار کر لوں گی۔ ابھی ٹین ایج ہوں، 2 برس کے بعد قانونی طور سے بالغ ہو جاؤں گی تو اپنی مرضی سے شادی کا فیصلہ کروں گی۔ میری ممی ڈیڈی قانون کے سامنے بے بس ہو جائیں گے، ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ آئی لو یو اینا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری جیسی حسین لڑکی مجھ سے اس طرح والہانہ محبت کرے گی۔ میں ساری عمر تمہاری قدر کروں گا۔ صرف زبان سے ہی قدر کرتے رہو گے یا ملنا بھی چاہو گے؟ تم جہاں کہو، ابھی چلا آؤں گا۔ تم ریجنٹ پارک میں کب تک پہنچ سکتے ہو؟ یہاں سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، یہ بتاؤ پارک میں کہاں ملو گی؟ میں ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد زوالوجیکل گارڈن کے گیٹ پر ملوں گی۔ آل رائٹ، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اوکے سی یو۔ بے باک نے فون بند کیا۔ اس دوران میں اس نے محسوس کیا کہ ماسٹر اس کے اندر سے جا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، ماما میں اینا سے ملنے جا رہا ہوں، اب شاید رات تک واپسی ہوگی، کوئی بات ہو تو آپ فون کے ذریعے رابطہ کریں، میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔
وہ مجھ سے اجازت لینے کے بعد بنگلے سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے نمبر پڑھا تو وہ کوئی نیا نمبر تھا۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو، آپ کون ہیں؟ ماسٹر کی آواز سنائی دی، میرا نام رچمن ہے، کیا اس کے بعد یہ بتانا ہوگا کہ میں کون ہوں؟ بے باک نے مسکراتے ہوئے کہا، سمجھ گیا، آپ میری اینا کے فادر ہیں۔ خبردار، میرے سامنے میری بیٹی کو اپنی اینا کبھی نہ کہنا۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کہتے ہیں؟ بے شک میں اسے اپنی کہتا ہوں، اسی طرح میں بھی اپنی اینا کو اپنی کہتا ہوں، پھر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تم کالے ہو، میری بیٹی سے تمہارا کوئی رشتہ کبھی نہیں ہو سکے گا، پھر یہ کہ ہم عیسائی ہیں اور تم مسلم ہو، تم سے تو قیامت تک رشتہ نہیں ہو سکے گا۔ بزرگوں، جس روز رشتہ ہو جائے گا سمجھ لینا وہی قیامت کا دن ہے۔ کیا تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ یعنی اب آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ گولی مار سکتے ہیں یا کسی کے ذریعے قتل کروانا چاہتے ہیں؟ تم درست سمجھ رہے ہو، اینا سے دوستی ختم نہیں کرو گے تو کل کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ میں تو ابھی تمہاری بیٹی سے ملنے جا رہا ہوں، وہ گھر سے نکل چکی ہوگی، میں بھی یہاں سے نکل رہا ہوں، ہم دونوں ایک خوبصورت سے پارک میں ملنے والے ہیں، اگر اتنے ہی جیدار ہو تو وہاں پہنچ کر مجھے گولی مارو۔ اس نے بے باک اور اپنی بیٹی کی باتیں سن کر معلوم کیا تھا کہ وہ ریجنٹ پارک میں ملنے والے ہیں، لیکن اس نے انجان بن کر پوچھا، یہ بتاؤ میری بیٹی سے کہاں ملنے جا رہے ہو؟ میں ابھی وہاں آؤں گا۔ میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ رنگ میں بنگ ڈالنے کے لیے محبوبہ کے باپ کو آنے کی دعوت دوں۔ بیٹی سے پوچھو گے تو وہ بھی تمہیں بتائے گی۔ اور آگے کچھ کہنا ہے؟ بس یہی کہ تمہاری زندگی مختصر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تم میری سانسیں گنتے رہو، میں تمہاری بیٹی کی زلفوں کے تار گننے جا رہا ہوں۔ آئی وش یو بیڈ لک۔ بے باک نے فون بند کر کے کار سٹارٹ کی، پھر وہاں سے جانے لگا۔ ایسے وقت پھر اس نے ماسٹر کو اپنے اندر محسوس کیا۔ اس کی بیٹی کا معاملہ تھا، وہ بہت غصے میں تھا، اس کے اندر زلزلہ پیدا کر سکتا تھا، کار چلانے کے دوران میں اسے حادثے سے دوچار کر سکتا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اتنا بڑا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت وہ چاہتا تھا کہ بے باک اس کی بیٹی سے نہ ملے۔ وہ اس کے دماغ پر قبضہ جما کر ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو بہکانے لگا۔ یہ اس کی خوش فہمی تھی کہ اس نے بے باک کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ ادھر بے باک نے اسٹیئرنگ کو اچھی طرح سے سنبھالتے ہوئے زیر لب کہا، یہ میرے دماغ میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسٹیئرنگ کو اپنے قابو میں رکھا ہے، پھر یہ خیال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ اسے فٹ پاتھ کی طرف موڑ دینا چاہیے؟ کیا میں پاگل ہوں؟ وہ بڑے ہی مصمم ارادے کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ماسٹر حیران ہو رہا تھا کہ اس سیاہ فام کا دماغ کس قدر توانا ہے کہ خیال خوانی کی لہریں اسے کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں۔ آخر اس نے ہلکا سا زلزلہ اس کے اندر پیدا کیا۔ اس نے فوراً کار کو سڑک کے کنارے روک دیا، پھر ایک ہاتھ سے سر کو تھام کر سوچنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی دماغ میں کچھ بوجھ سا محسوس ہوا تھا، ایسا لگا تھا کہ دماغ جھٹکا کھا کر رہ گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بے باک کی اس سوچ نے ماسٹر کو یہ سمجھا دیا کہ اس کی خیال خوانی کی لہریں اپنا کام کر رہی ہیں۔ زلزلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن بے باک کا ذہن غیر معمولی قوت رکھتا ہے، اس پر خیال خوانی کی لہریں پوری طرح اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ پھر سے اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس بار بے باک کی مرضی کے مطابق اسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق افریقہ کے ایک پسماندہ قبیلے سے رہا ہے۔ اس قبیلے والے کالا جادو جانتے تھے، اس پر بچپن میں ایسا جادو کیا گیا تھا کہ اس کا جسم اور دماغ دوسروں سے مختلف اور غیر معمولی قوت کا حامل ہو گیا تھا۔ ماسٹر اس کے خیالات پڑھتا رہا اور بے باک بڑی فراخ دلی سے اسے پڑھاتا رہا۔ اس طرح وہ پڑھتے پڑھاتے ریجنٹ پارک پہنچا، پھر وہاں سے کار ڈرائیو کرتا ہوا گارڈن کے گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ وہاں اینا موجود تھی، اسے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کرتی ہوئی تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور اسے لپٹ گئی۔ ایسے ہی وقت اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا اور وہ بے باک سے الگ ہو گئی۔ وہ حیرانی سے بولی، یہ بھی میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بے باک اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ باپ کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو اس کے یار سے ملنے نہیں دینا چاہتا۔ اس نے انجان بن کر اینا سے پوچھا، ابھی تمہیں کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے اچانک ہی مجھے دھکا دے کر تم سے الگ کر دیا ہو۔ عجیب بات ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں گھر سے چلا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹیئرنگ ہاتھ سے بہک رہا ہے، پھر مجھے ایسا لگا جیسے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا پہنچا ہو۔ او گاڈ، ایسے میں اگر واقعی اسٹیئرنگ بہک جاتا، تمہارے دماغ کو کچھ ہو جاتا تو کتنا بڑا حادثہ ہو جاتا۔ اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا، میری فکر نہ کرو، میرے دادا ایک قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے مجھ پر ایسا عمل کیا ہے کہ میرا دماغ فولاد ہو کر رہ گیا ہے، کوئی جادو ٹونے کے ذریعے مجھے ہلا نہیں سکتا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم پر کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے؟ وہ دونوں گارڈن کے احاطے میں داخل ہو گئے، آگے کہیں جا کر بیٹھنے کے لیے ایک طرف چلنے لگے۔ بے باک نے کہا، ایسی حالت میں تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ ہم پر کالا علم کیا جا رہا ہے، کون ہم سے دشمنی کر رہا ہوگا؟ تم جسے دشمن کہتی ہو، میں اسے کتے کا بچہ کہتا ہوں۔ ماسٹر یہ سنتے ہی بھنا گیا، اس نے غصے میں آ کر پھر زلزلہ پیدا کیا۔ بے باک نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کہا، ابھی میرے اندر پھر سے کچھ ہونے والا تھا، پتہ نہیں وہ کون جادوگر ذلیل اور کمینہ ہے، اسے جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا جادو مجھ پر کبھی اثر نہیں کرے گا۔ ماسٹر گالی سن رہا تھا اور جھنجھلا رہا تھا،
جھنجھلاہٹ اس بات پر بھی تھی کہ بے باک کے وچ ڈاکٹر دادا نے اس پر کوئی کالا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ناکارہ ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح الجھا ہوا تھا، اسے اپنے بیٹے کی بھی فکر تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس جانا چاہتا تھا اور بیٹی کے معاملے میں زیادہ وقت گزارنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ تجسس روک رہا تھا کہ بے باک کا دماغ غیر معمولی ہے یا واقعی اس پر کالا عمل کیا گیا ہے۔ اینا نے کہا میرے ساتھ بھی کچھ عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک رات میں سو رہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے سیرزدہ ہو رہی ہوں۔ میری اپنی سوچ نے کہا کہ کوئی بھی مجھ پر عمل کرے تو میں کسی کے زیر اثر نہیں آؤں گی۔ کیا تم نے اپنے اندر کسی کے بولنے کی آواز سنی تھی؟ ہاں، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بول رہا ہے اور اس کے جواب میں بھی سوچ کے ذریعے بول رہی ہوں۔ پھر تو یہ ٹیلی پیتھی والا معاملہ ہے۔ یقیناً کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر آتا ہے اور تمہیں اپنا تابعدار بنا لینا چاہتا ہے۔ پھر اس نے اینا سے پوچھا کہ ایسا تمہارے ساتھ ایک بار ہی ہوا تھا؟ نہیں، اس کے بعد بھی 2 بار ایسا ہی ہوا۔ کوئی میرے اندر بولتا تھا، مجھے تابعدار بنانا چاہتا تھا اور میں انکار کر دیتی تھی۔ مجھ پر اس کی باتوں اور سوچ کی لہروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تھینکس گاڈ اس معاملے میں ہم دونوں کا دماغ ایک جیسا ہی ہے۔ کوئی تم پر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اثر انداز ہونا چاہتا ہے اور ناکام ہو رہا ہے۔ اب کوئی میرے دماغ کو کالے جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ بھی ناکام ہو رہا ہے۔ نہیں بے باک، میرا خیال ہے کہ تمہارے دماغ میں کوئی کالا جادو کرنے والا نہیں بلکہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی آتا ہے، وہی جو میرے اندر آتا ہے۔ ہم دونوں کا وہی ایک دشمن ہے۔ اس دشمن کو گولی مارو، ہم بھی کس کی بات لے بیٹھے ہیں۔ اس رومانٹک ملاقات میں صرف پیار و محبت کی باتیں ہونی چاہیے۔ ماسٹر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا، غصے سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس نے بیٹے کو 2 دشمنوں سے چھپا لیا تھا، اب بیٹی کا مسئلہ رہ گیا تھا۔ وہ بے باک کی دیوانی ہو گئی تھی اور اپنے ماں باپ کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اسے جبراً اپنی بات کو منوانے کا پہلا اور آسان راستہ یہی تھا کہ وہ تنویمی عمل کے ذریعے اسے زیر اثر لے آتا، پھر وہ اس کی ہر بات مانتی۔ لیکن بار بار اس کے اندر جا کر عمل کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیٹی کا دماغ کچھ غیر معمولی سا ہے اور وہ خیال خوانی کی لہروں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید کسی نے اینا کے دماغ پر پہلے سے عمل کیا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی ہے کہ وہ آئندہ کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی سوچ کی لہروں سے متاثر نہیں ہوا کرے گی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ بیٹھ گیا، سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ بے باک کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ میری خیال خوانی کی لہریں اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں اور اس کے خیالات کہتے ہیں کہ اس کے دماغ کو کالے جادو کے ذریعے بہت ہی طاقتور اور غیر معمولی بنا دیا گیا ہے۔ اس کی ذہانت اس بات کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ کالے جادو کے ذریعے دماغ کو اس قدر طاقتور اور غیر معمولی بنا دیا جائے؟ نہیں، میں نہیں مانتا۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگا، اگر میرا یہ شبہ درست ہے کہ اینا کے دماغ کو بے حس بنا دیا گیا ہے اور وہ کسی کی معمولہ اور کنیز بن کر میری ٹیلی پیتھی سے متاثر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے بے باک کے دماغ کو بھی بے حس بنا دیا ہے، اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ ان دونوں کے ساتھ ٹیلی پیتھی کا چکر چل رہا ہے۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگا، اور یہ ٹیلی پیتھی کا چکر کون چلا سکتا ہے؟ جواب بالکل واضح تھا کہ صرف اور صرف فرہاد ہی ایک ایسا دشمن ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب وہ فرہاد کو پیش نظر رکھ کر نئے سرے سے سوچنے لگا، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملانے لگا۔ پہلی کڑی میں اس کا بیٹا جارج ریچمین تھا، جسے فیلاڈیلفیا میں نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اسے بری طرح سے زخمی کر کے اس کے لاکھوں ڈالر کوئی چرا کر لے گیا تھا۔ اگر وہ اسے بروقت وہاں سے نہ نکالتا، اس کا نام اور شخصیت بدل کر دشمن کی نظروں سے اسے غائب نہ کرتا، تو پتہ نہیں اس کا کتنا برا انجام ہوتا۔ وہ ایک کڑی سے دوسری کڑی ملا رہا تھا۔ دوسری کڑی اس کی بیٹی تھی جو اس کی خیال خوانی کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ تیسری کڑی بے باک تھا، وہ بھی اس کی مٹھی میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ماسٹر کی عقل میں یہ بات آ رہی تھی کہ فرہاد کی آتما اس کے پاس پہنچ نہیں پا رہی ہے، اس لیے اس کے بیٹے اور بیٹی تک پہنچ چکی ہے، اور یوں پہنچنے کے لیے اس نے بے باک کو اپنا علاقار بنایا ہے، اور وہ اس طرح کے بے باک کے ذریعے اس نے اینا کو ٹریپ کیا اور اسے اپنا تابعدار بنا لیا، لیکن اس کے بیٹے جارج کو ٹریپ نہ کر سکا۔ اس سے پہلے ہی باپ اپنے بیٹے کو زبردست پلاننگ کے ساتھ تحفظ فراہم کر چکا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچا، تھینکس گاڈ، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی کامیابی سے روپوش ہوں کہ فرہاد کی آتما کبھی ہمارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ ایسے ہی وقت فون کے بزر نے اسے چونکا دیا، ایسا لگا جیسے دشمن کی آتما چیختی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی ہو۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، پاس رکھا ہوا موبائل اسے پکار رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر نمبر پڑھے، مونیکا اسے کال کر رہی تھی۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگا کر کہا، ہیلو ڈارلنگ، بولو کیا بات ہے؟ وہ بہت پریشان تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہم بری طرح لٹ گئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں اور تم کیسے یقین کرو گے کہ ایسا ہو چکا ہے؟ جیسی بھی بات ہے تم بتاؤ، یقین کر لوں گا۔ ہمارے پاس بے پناہ ہیرے جواہرات کا ذخیرہ تھا،
وہ حیرانی سے بولا، خواہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اسے ساری دنیا سے چھپا کر تہہ خانے میں رکھا ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی بتانے کے لیے میں نے فون کیا ہے، مگر تم یقین نہیں کرو گے، ہمارا تہہ خانہ اس خزانے سے خالی ہو گیا ہے۔ ماسٹر کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مونیکا کی زبان سے ایسی باتیں سن رہا ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس تہہ خانے کا دروازہ صرف وہ جانتا تھا یا مونیکا جانتی تھی؟ انہوں نے اب تک اپنے بچوں کو بھی وہ راستہ نہیں بتایا تھا، پھر وہاں تک کون پہنچ گیا؟ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ یہ بات مشکل نہیں تھی۔ فوراً سمجھ میں آ گئی کہ فرات کی آتما نے اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کے پورے گھر کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ دوسری طرف سے مونیکا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم چپ کیوں ہو؟ فون تو ٹھیک ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ وہ ذرا سنبھل کر بولا، ہاں میں سن رہا ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ڈاکو کس طرح گھر میں گھس کر تہہ خانے تک پہنچ گئے۔ ہمارے گھر کوئی ڈاکو نہیں آیا۔ میں نے دروازے کو جس طرح بند کیا تھا وہ اسی طرح لاک تھا۔ میرے اور تمہارے سوا اسے کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ تہہ خانہ خالی کیسے ہو گیا؟ وہ انجان بن کر بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کروڑوں ڈالر کے ہیرے جواہرات تھے۔ ہم اس چوری کا ذکر پولیس والوں سے نہیں کر سکتے، یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے اتنے بیش قیمت ہیرے جواہرات اور بے انتہا دولت کہاں سے حاصل کی تھی۔ آپ پولیس والوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بند تہہ خانے سے مال کس نے چرایا ہوگا؟ سوچنے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ سیدھی سی بات جو سمجھ میں آ رہی تھی وہ بیوی کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کے معاملات اور دشمنیوں کو گھر سے دور رکھتا آیا تھا، مگر اب برسوں بعد فرات کی آتما اس کا تمام اعمال نامہ گھر تک پہنچانے آ گئی تھی۔ اس نے پوچھا، آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ رہا ہوں کوئی کالا جادو کرنے والا وچ ڈاکٹر ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ کام جادو کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ تم خود ہی سوچو کہ دروازہ جب لاک ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اندر کا مال چوری ہو جائے؟ ایسا تو کالے جادو کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ جب ہمارے گھر کے اندر اتنی بڑی ڈکیتی ہو سکتی ہے تو میرے بیٹے کے خلاف بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اس کی خبر لو، اس سے کہو کہ فون پر مجھ سے رابطہ کرے۔ مونیکا تم بیٹے کی فکر نہ کرو، وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے۔ میرا دل تو نہیں مانتا، میں اس کی ماں ہوں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن فون کے ذریعے بات کیا کرتا تھا، اب کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کرے گا، میں اسے کہوں گا تو وہ تم سے بات کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باپ کہے گا تو وہ ماں سے بات کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ تم بے وجہ بات کو بڑھا رہی ہو۔ یہاں اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ وہ وچ ڈاکٹر کون ہے؟ اسے کیسے تلاش کروں؟ کس طرح اس سے پوچھوں کہ وہ ہم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ میں اسی لیے تو پریشان ہوں، دشمن ہمارے بیٹے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی سوچ کر گھبراہٹ سی ہو رہی ہے کہ اس نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ کیا اس لیے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا ہے؟ نہیں مونیکا، نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ وہ تم سے بات کرے گا، فی الحال بیٹے کو بھول جاؤ۔ نہیں بھولوں گی، اسے بات کروں گی تو دل کو سکون ملے گا۔ ہمیں اتنی بڑی ڈکیتی کی مار پڑی ہے، ذہن کو صدمہ پہنچ رہا ہے۔ بیٹے کی آواز سن کر کچھ تو آرام آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہتا ہوں، وہ تم سے بات کرے گا۔ کرے گا نہیں، اسے کہو ابھی بات کرے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تم تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، انتظار کرو، وہ تھوڑی دیر بعد فون کرے گا۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگا کیا کرے۔ اس نے تنیمی عمل کے ذریعے بیٹے کا برین واش کیا تھا، اس کے دماغ سے پچھلی تمام باتیں بلا دی گئی تھیں۔ وہ ماں باپ اور بہن سبھی کو بھول گیا تھا، کبھی ماں کو یاد کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے فون کے ذریعے مخاطب کر سکتا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹے کی جدائی میں ماں کو آرام پہنچانے کے لیے اس کے دماغ پر پھر سے عمل کرے، پھر اسے ماں کی یاد دلائے، اس کا لب و لہجہ واپس لائے۔ دوبارہ ایسا کرنے سے وقت ضائع ہوتا، پریشانیاں بڑھ جاتی۔ یہ بھی اندیشہ رہتا کہ جب وہ ماں کو یاد کر کے اپنے اصل لب و لہجے کے ساتھ اس سے باتیں کرے گا تو ایسے میں فرات کی آتما پہنچ جائے گی۔ بیوی اور بیٹی تو پہلے سے ہی اس کی گرفت میں ہے، بیٹا بھی اس کے شکنجے میں پہنچ جائے گا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا، بعد میں پچھتانے کے لیے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی آواز اور لب و لہجے کو اچھی طرح یاد کیا۔ اس نے دوسرے موبائل فون پر مونیکا کے نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہوتے ہی کہا، ہیلو ممی، میں آپ کا بیٹا جارج بول رہا ہوں۔ مونیکا نے خوش ہو کر کہا، ہائے میری جان، میرے بچے، تم 2 دنوں سے کہاں ہو؟ ماں کو یاد کیوں نہیں کیا؟ ممی، میں اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ڈیڈی نے مجھے ایک خفیہ پناہ گاہ میں چھپا رکھا ہے، میں یہاں سے باہر نہیں نکلتا ہوں اور نہ ہی فون پر کسی سے بات کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھا کر رہے ہو۔ پتہ نہیں بیٹے، ہم پر یہ اچانک کیا آفت آ پڑی ہے۔ ہمارے گھر میں بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے، پھر ایک سیاہ فام شخص تمہاری بہن کو ٹریپ کر رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ڈیڈی اس سیاہ فام نوجوان سے نمٹ لیں گے۔ جب وہ مجھے کہیں چھپا کر میری حفاظت کر رہے ہیں تو آپ کی اور رینا کی بھی حفاظت کریں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جہاں ہو وہاں کچھ عرصے اور چھپے رہو۔ ڈیڈی نے مجھے بتایا ہے کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے،
میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک وہ کالا جادو جاننے والا وچ ڈاکٹر گرفت میں نہیں آئے گا اس وقت تک میں اس پناہ گاہ سے باہر نہیں نکلوں گا اور نہ ہی فون پر آپ سے بات کروں گا۔ اگر آپ میری بہتری اور سلامتی چاہتی ہیں تو دشمن کی گرفت میں آنے تک مجھے بھول جائیں۔ ہائے بیٹے، تمہیں کیسے بھول جاؤں، پھر بھی تمہاری سلامتی کی خاطر دل پر پتھر رکھ لوں گی۔ وہ بیٹے کی آواز اور اب لہجے میں تھوڑی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر اس کا بوسہ لے کر اس نے فون بند کر دیا۔ ایک گہری سانس لی، ایک ماں کو مطمئن کیا کہ بیٹا جہاں بھی ہے زندہ سلامت ہے اور باپ بڑی محبت سے اس پر توجہ دے رہا ہے۔ اگرچہ بیوی کی طرف سے اطمینان ہوا، لیکن یہ فکر تھی کہ بیٹے کی طرح بیوی اور بیٹی کی بھی حفاظت نہیں کرے گا تو فرات کی آتما ان کے ذریعے بہت جلد باپ بیٹے تک بھی پہنچ جائے گی۔